السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے پاکستان میں جانوروں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کراچی کے چڑیا گھر کے جانور فاقوں کا شکار ہیں۔ کراچی کے واحد چڑیا گھر کے حوالے سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ چڑیا گھر کے ٹھیکیدار نے رقم نہ ملنے پر جانوروں اور پرندوں کو کھانا دینا بند کر دیا ہے، اور رقم کے تنازع میں جانور فاقوں کا شکار ہیں۔ اب جانوروں کو خوراک سپلائی کرنے والے کانٹریکٹرز نے الزام عائد کیا ہے کہ وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بتہ وصول کرتے ہیں، جس وجہ سے جانوروں کی خوراک بند کر دی گئی ہے۔ جانوروں کو خوراک سپلائی کرنے والے ٹھیکیدار نے KMC انتظامیہ کو خطوط بھی لکھ دیے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ سینئر ڈائریکٹر وہ بل کا 25% مانگ رہے ہیں۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ جانوروں کو خوراک سپلائی کرنے والی ایک کمپنی کا بل 3,46,00,000 روپے اور دوسری کمپنی کا بل 84,00,000 روپے ہے، اور انہوں نے بتایا کہ چڑیا گھر کے جانوروں کو 3 سال پہلے والے ریٹ پر خوراک فراہم کر رہے ہیں، لیکن اب ادھار خوراک فراہم کرنا ممکن نہیں رہا۔ کم از کم اتنی رقم فراہم کی جائے کہ جانوروں کو خوراک دی جا سکے۔ ناظرین، یہ جانوروں کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ رواں برس 24 نومبر کو ایک نایاب سفید شیر پاکستانی شہر کراچی کے چڑیا گھر میں تپ دق کی بیماری سے ہلاک ہو گیا۔ اس شیر کی ہلاکت کے بعد جانوروں کے حقوق کے پاکستانی کارکنوں کا کہنا ہے کہ شیر کی ہلاکت چڑیا گھر کے ملازمین کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس تنقید کے بعد کراچی چڑیا گھر کے نگران ادارے کراچی میونسپل کارپوریشن نے چڑیا گھر کے انچارج کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ کراچی کا چڑیا گھر مخدوش حالات میں ہے، اور وہاں کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ شیر کو بیمار ہو گیا، لیکن قرنطینیہ میں نہیں رکھا، اس کو قرنطینیہ میں رکھنا چاہیے تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی کے چڑیا گھر کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔ اس میں نہ تو جانوروں کا علاج معالج موجود ہے اور نہ ہی عملہ مناسب تربیت کا حامل ہے۔ چڑیا گھر کو اخراجات کے لیے سرمایہ بھی فراہم نہیں کیا جاتا، اور اس کی وجہ چڑیا گھر کے کل بجٹ میں سے 70 سے 80% ملازمین کی تنخواہوں میں نکل جاتا ہے۔ چڑیا گھر کا انحصار امداد پر ہے، اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ نئی بھرتیوں کے سلسلے کو فوری طور پر بند کرے۔ کراچی کا چڑیا گھر 33 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور پاکستان کے بڑے چڑیا گھروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں تربیت یافتہ اسٹاف بھی کم ہے۔ ایک بڑے جانور کے پنجرے یا کمرے کو مناسب انداز میں صاف کرنے میں کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے، اور موجود ملازمین کو اس کام میں شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ چڑیا گھر کو خوراک فراہم کرنے والے ٹھیکیدار اس کا کہنا ہے کہ اسے رواں برس فروری سے فراہم کردہ خوراک کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ انہوں نے رقم کی ادائیگی میں مزید تاخیر پر خوراک فراہم کرنے کا سلسلہ بند کرنے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ اب انتظامیہ نے انہیں بقایا جات ادا کرنے کا وعدہ بھی دیا ہے۔ کراچی کے چڑیا گھر میں جانوروں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کب تک کیا جاتا رہے گا؟ کب تک وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے ڈائریکٹر ہیں، وہاں کا عملہ پیسوں کا گھپلا کرتا رہے گا اور جانور مرتے رہیں گے؟ اب ریسنٹلی ایک ہتھنی کا انتقال کر گئی۔ کراچی کے چڑیا گھر میں ہتھنی، وہاں پر عملے کی لاپرواہی کی وجہ سے، وہاں پر ادویات کی فراہمی بہت جلد نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہتھنی انتقال کر گئی۔ اگر پراپر وہاں پر ادویات میسر ہوتی، ان کی کیئر ہوتی، تو شاید کہ وہ ہتھنی بچ بھی جاتی اور مزید دیر پا تک زندہ بھی رہ پاتی۔ تو کب تک جانور مرتے رہیں گے؟ ناظرین، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ ہمیں جانور کسی بھی ملک کا یہ اثاثہ ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے محسوس ہوتے ہیں۔ وہاں کراچی کے چڑیا گھر میں بچے آتے ہیں، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو پروان چڑھانا، ان جانوروں کو دیکھ کر ہمارے بچے پروان چڑھتے ہیں، تو ہمیں جانوروں کا بھی خیال کرنا چاہیے اور ان کی پراپر ڈائٹ، پراپر خوراک کا بھی انتظام فراہم کرنا چاہیے۔ اس بارے میں پاکستانی جو حکومت ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اقدامات کو صحیح طریقے پر ادا کرے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔